بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی کی 3 بیٹیاں تھیں، جن کے نام حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت اعلان سے پہلے ہوئی۔ حضرت ختیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت ختیجہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئیں تو حضرت ختیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت ختیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت ختیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتیں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ختیجہ مایوس ہوتی گئی کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تم نے پہلے ہی حضرت ختیجہ کو جواب دے چکی ہیں۔ حضرت ختیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی کہ تب ہی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت ختیجہ نے گھبرا سی گئیں۔ حضرت ختیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ اپنے جسم کی چمک مکہ کے ہر مغار میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت میں جنت سے 10 حوریں حضرت ختیجہ کے پاس آئیں، وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا۔ اس سے جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان چاروں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ختیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ حذیہ تھا۔ فرمانے لگیں، اے ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کی جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی، 4تھی بیٹی کی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگیں کہ تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت ختیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگیں، اے مسلمہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی کہ ان کے اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے خوب پیار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ حذیہ کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس کو بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ حذیہ کے ساتھ ہی نہیں پیش آیا تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ ہاں کافی لوگ ہی یہ کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ اسے اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ ام ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی، دیکھو تم نے صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوگا۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ताला के प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिला हुआ है। हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम अपनी बेटी को गोद में लेकर चूम रहे हैं और अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी में मुस्कुराए जा रहे हैं। सलेमा उठी और अपने हमारे प्यारे नबी की कदमों में जाकर गिर पड़ी और रोने लगी और फरमाने लगी कि आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। इसके बाद सलीमा हुदैया ने ये कलमा पढ़ा और वहीं पर वो मुसलमान हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अजीज़ दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।